أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا إنه كان من المسبحين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين صدق الله العظيم. سورہ صافات کی آیات 130 سے 138 تک 148 تک پڑھی.
ترجمہ ہے، اور تحقیق دودھ ہے رسولوں میں سے، جب بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے سارے گھر والوں کو، مگر ایک بڑھیا کے رہ جانے والوں میں پھر جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہم نے دوسروں کو، اور تم گزرتے ہو ان پر صبح کے وقت اور رات کو بھی، پھر کیا نہیں سمجھتے؟ اور تحقیق یونس ہے رسولوں میں سے، جب بھاگ کر پہنچا اس بھری کشتی پر، پھر قرار ڈلوایا تو نکلا خطابار، پھر لقمہ کیا اس کو مچھلی نے اور وہ الزام کھایا ہوا تھا، پھر اگر نہ ہوتی یہ بات کہ یاد کرتا تھا پاک ذات کو، تو رہتا اسی کے پیٹ میں جس دن تک کہ مردے زندہ ہوں۔ پھر ڈال دیا ہم نے اس کو چٹیل میدان میں اور وہ بیمار تھا، اور اگایا ہم نے اس پر ایک درخت بیل والا، اور بھیجا اس کو 1,00,000 آدمیوں پر یا اس سے زیادہ، پھر وہ یقین لائے، پھر ہم نے فائدہ اٹھانے دیا ان کو ایک وقت۔ سورہ صافات 3 آیات کے تسلسل میں پیغمبروں کے واقعات کا مختصر اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہو چکا ہے، اور گزشتہ میں الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہو چکا۔ الیاس علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہیں جن کے بارے میں بہت واقعات مشہور نہیں ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کے ایک برگزیدہ بندے تھے اور پیغمبر تھے۔ الیاس علیہ السلام کے بارے میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ وہ زندہ ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام زندہ ہے، اسی طرح ادریس علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام بھی زندہ ہیں۔ یہ بات یہودیوں کے اندر مشہور ہے، لیکن قرآن و حدیث سے اس بات کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی۔ قرآن مجید سے صرف 2 پیغمبروں کے زندہ ہونے کی تصدیق ہوتی ہے، ایک خضر علیہ السلام اور ایک عیسیٰ علیہ السلام۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو سورہ طٰہٰ میں مشہور ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات ملتی ہے کہ وہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، اور احادیث میں تو یہ بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دجال کو ختم کرنے کے لیے دوبارہ زمین پر آئیں گے، اور اس کے بعد پھر دجال کا فتنہ ختم ہوگا، تمام لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر توحید کا اور اسلام کا ایک عظیم شان دور ہوگا۔ پھر اللہ کو منظور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی، اس کے بعد لوگوں میں آہستہ آہستہ دین ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا بھی باقی نہیں رہے گا، تب کہیں جا کر قیامت آئے گی۔ تو یہ احادیث کا ایک خلاصہ ہے جس میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے، قیامت کے قریب وہ دوبارہ نازل ہوں گے۔ لیکن جہاں تک الیاس علیہ السلام کا تعلق ہے، اس سلسلے میں یہودیوں میں یہ باتیں بہت مشہور ہیں کہ الیاس علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام بھی زندہ ہیں، وہ آئیں گے قیامت کے قریب۔ بعض روایتوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے، اسرائیلی روایتوں میں، کہ حضرت ادریس علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام ہر سال رمضان میں بیت المقدس میں جمع ہوتے ہیں، روزے رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن احادیث میں اور محدثین جو حدیث کے فن کے باہر ہیں، انہوں نے ان تمام روایات کو غلط قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ الیاس علیہ السلام بھی، ادریس علیہ السلام بھی دنیا میں آئے اور دیگر پیغمبروں کی طرح وہ دنیا سے انتقال کر کے رخصت ہو گئے۔ الیاس علیہ السلام کے زمانے کے جو بت ہے اس کا تذکرہ گزشتہ آ چکا ہے کہ وہ لوگ بعل نامی ایک بت کی پوجا کرتے تھے۔ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین والی ایک آیت آئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے الیاس علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو کہا کہ تم لوگ بعل کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اس میں یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح دیگر پیغمبروں کی قوموں میں بت پرستی عام ہو گئی تھی، اسی طرح الیاس علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں میں بھی بت پرستی، شرک عام ہو گیا تھا، اور وہ لوگ بعل نامی ایک بت کی پوجا کیا کرتے تھے، اسی کو پکارتے تھے۔
تو اس سے منع کیا گیا، اور الیاس علیہ السلام نے ان کے درمیان میں آ کر اس بت سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی اور ان کو سمجھایا کہ تم لوگ بال کو تو پکارتے ہو، لیکن بہترین تمہارا جو پیدا کرنے والا ہے، تمہارا جو خالق حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، اس کو تم بھول جاتے ہو، اس کو چھوڑو اور اللہ کی عبادت کرو۔ اس سلسلے میں ایک مسئلہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کو اس بات کا حق ہے کہ وہ خالق ہے۔ خلقت یا تخلیق یہ اللہ کی خاص صفت ہے۔ اللہ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، وہی کائنات کا خالق ہے۔ کائنات کے اندر صرف زمین نہیں آتی، بلکہ زمین، آسمان، ان کے درمیان کی ساری چیزیں، پھر آسمانوں میں بھی تمام آسمان، ساتوں آسمان اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں، جنت اور جہنم اور فرشتے اور جنات، یہ سب کے سب کائنات کے اندر آ جاتے ہیں، اور یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا ہے۔ اس لیے وہ ہر چیز کا خالق ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ تو تخلیق یہ اللہ کی خاص صفت ہے۔ ایک چھوٹی سی شے بھی جو دنیا میں ہم کو نظر آتی ہے وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی، اور اللہ کی پیدائش میں خاص بات یہ ہے کہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اگر انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، جنات کو آگ سے پیدا کیا، تو یہ مٹی بھی اللہ نے پیدا کی، اور اللہ چاہے تو بغیر مٹی کے بھی کوئی چیز بنا سکتے ہیں۔ یہ جو زمین بنائی گئی، زمین سے پہلے کچھ نہیں تھا، اللہ نے خود زمین بنا دی۔ زمین کے اندر ساری معدنیات کو رکھ دیا، تمام منرلز جو زمین کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ سب اللہ نے بغیر کسی میٹیریل کے بنا دیے۔ دنیا میں انسان جو کچھ بناتا ہے اس کے لیے را میٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو یہ ڈیسک ملے گا تو اس کے لیے لکڑی کی ضرورت ہے، بغیر لکڑی کے آپ کوئی ڈیسک نہیں بنا سکتے۔ درخت اگر آپ کو اگانا ہے تو بیج کی کم از کم ضرورت ہے، بغیر بیج کے کوئی درخت نہیں اگایا گا۔ اگر آپ مرغی چاہیے تو انڈے کی ضرورت ہے، بغیر انڈے کے مرغی تیار نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے ہم دنیا میں جو کچھ بناتے ہیں، جتنے انڈسٹریز کام کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں چیزیں انسان نے بنائی ہیں، اور یہ ساری چیزوں کے بنانے کے لیے میٹیریل چاہیے، مزدور چاہیے، ٹیکنیکل مائنڈ چاہیے، پلاننگ چاہیے، انڈسٹری، اس کے لیے ساز و سامان، اس کے لیے اوزار چاہیے، ٹولز چاہیے، میپ چاہیے، ٹریننگ چاہیے۔ ہزاروں لاکھوں انسان اور ان کے دماغ مل کر کام کرتے ہیں، تب کہیں جا کر ایک چیز بنتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز۔ آپ کے ہاتھ میں، آپ کے جسم پر استعمال ہونے والی ہر چیز کے لیے را مٹیریل کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی را مٹیریل کے محتاج نہیں۔ انہوں نے یہ کائنات جب بنائی تو نہ مٹی تھی، نہ معدنیات تھے، نہ ہوائیں تھی، نہ دریا تھے، نہ بادل تھے، نہ ستارے تھے، نہ چاند اور سورج تھے، نہ آسمان تھے۔ یہ سب کچھ اللہ نے بغیر کسی میٹیریل کے تیار کیا۔ یہ اللہ کے بنانے کی خصوصیت ہے کہ وہ کسی چیز کے بغیر بھی کوئی بھی چیز بنا دے سکتے ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب اللہ تعالیٰ کے منشے میں، ان کی مرضی میں کوئی بات آتی ہے کہ وہ کوئی کام کریں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کی تخلیق ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کا محتاج ہے، بغیر کسی میٹیریل کے وہ کوئی چیز بنا نہیں سکتا، تیار نہیں کرتا۔ مگر کوئی بڑا آرٹسٹ ہوتا ہے، کوئی شاعر ہوتا ہے، کوئی افسانہ نگار ہوتا ہے، کوئی اسٹوری رائٹر ہوتا ہے، خاص طور سے لٹریری اور ادبی طبقے میں بات مشہور ہے کہ کسی نے کوئی اچھا مضمون لکھ دیا تو لوگ کہتے ہیں مضمون فلاں صاحب کی تخلیق ہے۔ کسی نے اچھی پینٹنگ بنا دی تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کی تخلیق ہے۔ اور کسی نے کوئی اچھی مورتی بنا دی، کوئی اچھے اشعار کہہ دیے، کوئی اچھا ڈرامہ لکھ دیا، کوئی اچھے ڈائلاگ لکھ دیے، تو ادبی حلقوں میں
کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کی تخلیق ہے، فلاں کی تخلیق ہے، فلاں کی تخلیق ہے۔ یہاں پر مفسر قرآن نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ دنیا میں لوگ جو کارنامے انجام دیتے ہیں، جو ماسٹر پیس بناتے ہیں، جو خوبصورت چیزیں بناتے ہیں، کوئی اچھا کام انجام دیتے ہیں، اچھی کتاب لکھ دیتے ہیں، افسانہ لکھ دیا، اسٹوری لکھ دی، رائٹنگ لکھ دی، پینٹنگ بنا دی، تو یہ ساری چیزوں کو ان کا کارنامہ کہا جا سکتا ہے، اور اس کو تخلیق نہیں کہا جا سکتا۔ تخلیق والا لفظ صرف اللہ کی ذات کے لیے شامل، صرف اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہوگا، غیروں کے لیے تخلیق کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانے کا وہی معاملہ ہے کہ جب کوئی قوم کے پاس پیغمبر آئے تو قوم اپنے گناہوں میں، اپنے باپ دادا کے رسومات میں اتنی زیادہ رچ بس گئی ہوتی ہے کہ پیغمبروں کی بات ان کو صحیح نہیں لگتی، اور وہ پیغمبروں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو ایک زمانے تک پیغمبر ان کو سمجھاتے مناتے ہیں، جب لوگ کھلم کھلا پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں، تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے، اور وہ عذاب میں ہلاک کر دیے جاتے ہیں، پیغمبروں کو بچا لیا جاتا ہے۔ الیاس علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی ہوا، فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ۔ لوگوں نے الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا تو ان کو اللہ کے عذاب کا مزہ چکھنا پڑا۔ دنیا میں تو عذاب آیا ہوگا، لیکن آخرت کا عذاب تو بہرحال آنے والا ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، لیکن جو لوگ ایمان لائے الیاس علیہ السلام پر، ان کی تعلیمات کو قبول کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے بچا لیا۔ سلام علی الیاسین، الیاس علیہ السلام پر سلام کی۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ بے شک لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ ان کا اس وقت کا قصہ قابل ذکر ہے جبکہ ہم نے ان کو اور ان کے متعلقین کو سب کو نجات دی، بجز اس بڑھیا کے، یعنی ان کی بیوی کے، کہ وہ عذاب کے اندر رہ جانے والوں میں رہ گئی۔ پھر ہم نے اور سب کو جو لوط اور ان کے اہل کے سوا سے ہلاک کر دیا، جن کا قصہ کئی جگہ آ چکا ہے۔ اور اہل مکہ، تم تو ان کے دیار و مساکین پر سفر شام میں کبھی صبح ہوتے ہو اور کبھی رات میں گزرا کرتے ہو، اور آثار بربادی کے دیکھتے ہو، تو کیا اس کو دیکھ کر بھی تم نہیں سمجھتے کہ کفر کا کیا انجام ہوا، اور جو آئندہ کفر کرے گا اس کے لیے بھی یہی اندیشہ ہے۔ ان آیات میں 5واں واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہ واقعہ پیچھے کئی مقامات میں گزر چکا ہے، اس لیے یہاں تفصیل کی ضرورت ہے۔ یہاں اہل مکہ کو خاص طور پر یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ تم شام کے تجارتی سفر میں صدوم کے اس علاقے سے دن رات گزرتے ہو جہاں یہ عبرتناک واقعہ پیش آیا، لیکن اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ صبح اور رات کا ذکر خاص طور سے اس لیے فرمایا گیا کہ اہل عرب عموماً انہی واقعات میں یہاں سے گزرا کرتے تھے، اور قاضی ابو سعود فرماتے ہیں کہ غالباً صدوم کا یہ علاقہ راستے کی اسی منزل پر واقع تھا کہ یہاں سے کوچ کرنے والے صبح کے وقت روانہ ہوتے تھے اور آنے والے شام کے وقت آتے تھے۔ صرف لوط علیہ السلام کے واقعے کا اشارہ کر دیا گیا، تفصیلات اس سے پہلے گزر چکی ہیں، اور تفصیلات یہ ہیں کہ لوط علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں میں بت پرستی کے علاوہ ایک اخلاقی برائی تھی۔ وہ اخلاقی برائی یہ تھی کہ یہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کیا کرتے، مرد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری کرتے تھے، اور اس سے لوط علیہ السلام نے ان کو منع کیا، بت پرستی سے بھی منع کیا اور اس اخلاقی برائی سے بھی منع کیا، جس کو آج کے زمانے میں ہومو سیکشوالٹی کا نام دیا گیا۔ اور دنیا کے کئی ممالک میں ہومو سیکشول کو، یا مرد اور مرد آپس میں نکاح کر کے شادی کر کے رہنے کو، اور عورتیں شادی کر کے رہنے کو قانوناً جائز قرار دیا گیا ہے۔ اور حال ہی میں خود ہندوستان کی پارلیمنٹ نے بھی یہ بل پاس کیا ہے کہ اگر کوئی دو مرد آپس میں شادی کر کے رہنا چاہتے ہیں تو وہ ان کا اپنا ذاتی فعل ہے، ان کو اجازت دی جائے گی۔ حالانکہ مسلمانوں کے علاوہ ہندو مذہبی تنظیموں نے بھی اس بل کی مخالفت کی، اور ملک بھر میں احتجاج ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن بہرحال قانون پاس ہو چکا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک ہیں جہاں پر یہ بیماری عام ہو چکی ہے، جیسے بہت سے گناہ دنیا میں عام ہو گئے، یہ گناہ ابھی بہت عام ہو گیا، اور یہ گناہ شروع ہوا تھا لوط علیہ السلام کی قوم سے۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے جب یہ گناہ کیا تو جب کہیں ان کو خوبصورت لڑکے نظر آتے تھے تو ان کے پیچھے بھاگتے تھے اپنی خواہش پوری کرنے کے، یہاں تک کہ
اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو نازل کیا اور وہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ لوط علیہ السلام گھبرائے کہ یہ لڑکے میرے پاس آئے ہیں، پہلے ہی قوم اس برائی میں مبتلا ہے، اگر ان کو پتہ چلے گا تو پھر یہ لوگ ان کے پاس آئیں گے اور پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس لیے لوط علیہ السلام گھبرا ہی رہے تھے کہ قوم کو کسی طرح اطلاع مل گئی اور وہ لوگ ان لڑکوں کو حاصل کرنے کے لیے ہجوم کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ اگر تم کو اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو میرے پاس میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو اور اپنا کام چلاؤ۔ لیکن لوگوں نے انکار کیا اور کہا کہ ہم کو عورتیں اور لڑکیاں نہیں چاہیے، ہم کو تو لڑکے چاہیے۔ یہاں تک کہ لوط علیہ السلام ان مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے نکلے اور ایک بچڑا بھون کر ان کے سامنے پیش کیا، تو ان لوگوں نے کھانے سے انکار کیا۔ جب وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے تو تب لوط علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ یہ کوئی فرشتے ہوتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے اور آپ ہمارے پاس کیوں تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور اللہ کا عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب تم اور تمہارے ماننے والے اور تمہارے خاندان کے لوگ جس بستی سے نکلو اور چلو۔ تب لوط علیہ السلام اپنے خاندان کے لوگوں کو نکل کر لے کر اس بستی سے نکل گئے۔ لیکن لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ لوگوں کی مخبر تھی، لوگوں کی رپورٹنگ کرتی تھی۔ اسی نے ان لڑکوں کے بارے میں قوم کے پاس اطلاع دے دی کہ دیکھو آج لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت لڑکے آئے گئے۔ تب چنانچہ ہجوم جمع ہو گیا۔ چنانچہ لوط علیہ السلام جب نکلے قوم کو لے کر، اللہ کا عذاب آیا اور وہ تمام لوگ ہلاک کر لیے گئے سوائے لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کے۔ لیکن ان کی جو بیوی تھی، بڑھیا کا یہاں ذکر آیا ہے، وہ بڑھیا بھی ان لوگوں کے ساتھ ہلاک کر دی گئی۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس کی تفصیلات دوسری آیات میں ہم کو ملتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور اپنی ہتھیلی میں اس بستی کو ایسے اٹھا لیا جیسے ہم کسی چیز کو اٹھا لیتے ہیں۔ اس طرح سے زمین کے اس پورے ٹکڑے کو جبریل علیہ السلام نے اٹھا لیا، اٹھا کر اس کو اس طرح سے پلٹا کے نیچے پٹک دیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، ہم نے زمین کے اس حصے کو جو اوپر تھا اس کو نیچے کی طرف کر کے پلٹ دیا اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، اور وہ پتھر ایسے تھے جو ایک ایک آدمی کے اوپر نشان کیے ہوئے، جیسے گائیڈڈ میزائلز ہوتے ہیں جو ٹھیک جا کر اپنے نشانے پر لگتے ہیں، اسی طرح سے ہر شخص کے نام کا ایک پتھر تھا اور وہ پتھر جا کر اسی شخص کو لگا اور اس کو وہ ہلاک کر دیا۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ پتھر باری پہلے ہوئی یا زمین کو پہلے پلٹ دیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے زمین کو پلٹا گیا ہو، بعد میں پتھروں کی بارش ہوئی، یا پہلے پتھروں کی بارش ہوئی بعد میں زمین کو پلٹ دیا گیا۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ عذاب کی شکل حقیقت میں کیا تھی، لیکن قرآن مجید میں آیا ہے کہ ان کی زمین کو پلٹ بھی دیا گیا اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش بھی کی گئی۔ یہ اللہ کے عذاب سے ان آیات میں ان لوگوں کو ڈرایا گیا ہے جو مکے میں رہتے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ مکے والوں کی روزانہ کی مصروفیات یہ تھی کہ وہ تجارت کے لیے سفر کرتے تھے ملک شام اور ملک یمن کی طرف، لیکن مکے سے جو راستہ شام کی طرف جاتا تھا، سیریا، وہاں پر یہ لوگ جاتے وقت ایک جگہ ٹھہرتے تھے، ایک اسٹیشن تھا ان کا، اور اس اسٹیشن کو اس زمانے میں منزل کہا کرتے تھے۔ وہ اسٹیشن کوئی ریلوے، بس اسٹیشن یا ایئرپورٹ کی طرح سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک مقام تھا جہاں پر اونٹوں کے اوپر جانے والے قافلے سفر کا ایک حصہ طے کرنے کے بعد صبح یا شام جا کر وہاں ٹھہر جاتے تھے۔ جانے والے صبح سے اپنا سفر شروع کرتے اور جب اس علاقے پر پہنچتے جس کا نام صدوم بتایا گیا ہے، جو مکے سے شام کے راستے کے درمیان میں واقع ہے، وہاں جا کر یہ لوگ ٹھہر جاتے تھے اور پھر صبح ہوتی تھی تو پھر وہاں سے وہ لوگ آگے بڑھتے تھے۔ واپسی میں آنے والے قافلے وہ بھی آ کر وہاں ٹھہرتے تھے اور شام میں وہاں پر پہنچتے، تو صبح اور شام، جانے والے صبح، آنے والے شام میں وہاں سے اپنا سفر سٹارٹ کرتے تھے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یاد دلایا ہے اور فرمایا کہ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ،
تم وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم اس راستے پر صبح اور شام گزرتے رہتے ہو، پھر بھی کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ اہل مکہ کو بتایا گیا کہ آج جس طرح سے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے ہو اور محمد کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، قرآن مجید کا انکار کر رہے ہو، دیکھو تم جس علاقے سے گزرتے ہو سدوم کا وہ علاقہ ہے جہاں پر لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، ان کی قوم نے بھی ان کی بات کو ماننے سے انکار کیا، تو ان پر ایسا عذاب آیا کہ جس کے نشانات تم کو آج بھی وہاں پر ملتے ہیں جب سفر کرتے ہوئے تم وہاں سے گزرتے۔ دنیا میں جتنے بھی تاریخی مقامات ہوتے ہیں، ہسٹوریکل پلیسز، آپ جائیے، جیسے قلعہ گولکنڈہ ہے یا کسی اور نواب کا یا بادشاہ کا قلعہ ہے یا اس کے محلات ہیں یا اس کی بستیاں ہیں یا اس کی بنائی ہوئی پرانی عمارتیں ہیں، بلڈنگز ہیں، یادگار چیزیں ہیں، جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہم کو پرانے زمانے کے ان لوگوں کے کارنامے یاد دلائے جاتے ہیں کہ کسی زمانے میں یہاں فلاں فلاں صاحب رہتے تھے، فلاں بادشاہ تھا، اس نے عمارت تعمیر کروائی، چار مینار کسی نے تعمیر کرایا، لال قلعہ کسی نے تعمیر کرایا، تاج محل کسی نے بنوایا۔ جیسے ہندوستان کی عمارتیں ہیں، دنیا کے تمام علاقوں میں ایسی عمارتیں، ایسے نشانیاں، ایسے تاریخی مقامات پھیلے ہوئے ہیں۔ ان تمام تاریخی مقامات پہ جب جایا جاتا ہے تو وہاں پر جا کر صرف سیر تفریح کرنا، عیش عیاشی کرنا، ناچنا گانا، ٹفینہ لیا کے کھا پی کے کھیل کود کے آ جانا، یہ سفر کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اہل ایمان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان مقامات پر جب گزرتے ہیں تو ان کو یاد کرنا چاہیے کہ آج سے 400 سال پہلے، 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 100 سال پہلے، 50-60 سال پہلے جو لوگ اس دنیا میں رہتے تھے ان کی اتنی شاندار زندگیاں تھیں، ایسی عمارتیں انہوں نے بنوائی، ایسے قلعے انہوں نے بنوائے، ایسی ان کی رعایت تھی، ایسی ان کی حکومتیں تھیں، لیکن وہ سب کے سب اس دنیا سے مٹ گئے۔ ان کی نشانیاں باقی رہ گئی، ان کے محلات اور حویلیاں باقی رہ گئی، لیکن وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی۔ اور پھر اتنی ٹھاٹ باٹ کی زندگی رکھنے والے، ان کے اتنے چاہنے والے، لاکھوں کی تعداد میں ان کے چاہنے والے، لیکن جب دنیا سے چلے گئے تو تنہا گئے اور سارا دنیا کا ٹھاٹ باٹ یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ عبرت حاصل کرنا چاہیے ان مقامات پر جا کر، اور سوچنا چاہیے کہ آج ہمارے کو جو زندگی ملی، جو کچھ بھی اللہ نے ہم کو دیا ہے، ہماری جائیداد ہوگی، ہمارے مال و دولت ہوں گے، نوکریاں ملازمتیں ہوں گی، تجارتیں ہوں گی، مال و منال ہوگا، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ بھی ایک نہ ایک دن جس طرح ان لوگوں سے چھوٹ گیا ہے ہم سے بھی چھوٹ جائے، اور ہمارے لیے بھی وہ وقت یقیناً آنے والا ہے جو وقت پچھلی قوموں کے اوپر آ چکا ہے۔ عام طور پر تو یہ عبرت حاصل کی جائے گی، لیکن سدوم جیسے کوئی علاقوں کے اوپر انسان گزرے جہاں پر خاص طور سے اللہ کا عذاب آیا، کوئی ایسا علاقہ جہاں پر کبھی زلزلہ آیا تھا، کوئی ایسا علاقہ جہاں پر کبھی طوفان آیا تھا، کوئی ایسا علاقہ جہاں پر کبھی سیلاب آیا تھا، کوئی ایسا علاقہ جہاں پر کبھی آندھی آئی تھی، تو وہاں جا کر انسان کو سوچنا چاہیے کہ مرنا تو سب کو ہے، لیکن یہ ساری قوم اس مصیبت میں کیوں گرفتار ہوئی؟ کیوں یہاں پر سونامی آیا ہوگا؟ کیوں یہاں پر زلزلہ آیا ہوگا؟ وہ کیا وجہ ہے کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر ٹوٹ پڑا؟ اگر ان کے اندر کسی قسم کی بیماری تھی، کسی قسم کی برائی تھی، کسی قسم کے گناہ کے اندر وہ لوگ مبتلا تھے، تو پھر ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اور ایسی کوئی برائی، ایسا کوئی گناہ اگر ہمارے اندر ہے تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم ان گناہوں کو چھوڑیں اور اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہو جائیں اور اللہ کے عذاب سے پناہ مانگیں، اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہی بات ان آیات کے اندر یاد دلائی گئی ہے، اور اہل مکہ سے سوال کیا گیا ہے کہ افلا تعقلون، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ رات دن تم شام کے سفر کے دوران میں تم سے گزرتے ہو، جہاں پر جبریل علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کی قوم کو اٹھا کر اوپر سے نیچے پٹک دیا تھا، ان پر پتھروں کی بارش کی گئی تھی، رات دن تم دیکھتے ہو، پھر عبرت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ اس کے بعد یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق یونس علیہ السلام ہے رسولوں میں سے، اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب بھاگ کر پہنچے یونس علیہ السلام اس کشتی میں، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پھر اس کشتی میں قرعہ ڈلوایا گیا اور وہ خطاوار نکلے۔ ہوا یہ کہ یونس علیہ السلام بھی اپنی قوم کے پاس آئے، قوم کو توحید کی دعوت دی، قوم نے یونس علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیا،
بہت زمانے تک سمجھاتے رہے بلاخر بیزار ہو کر اپنی قوم کو چھوڑ کر بستی سے نکل گئے، لیکن اللہ کی مرضی اس کے اندر شامل نہیں۔ یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ اب یہ قوم کا ہدایت کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ تو گمراہ ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بہت جلد ان پر عذاب آ جائے، اس لیے وہ بستی کو چھوڑ کر نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی پیغمبر اپنی بستی سے نکل جاتا ہے تو وہاں پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے پہلے ہی اپنی بستی سے نکل کر چلے۔ جب پیغمبر نکل گئے بستی سے تو اللہ کے قانون کے مطابق عذاب آنے کے لیے تیار ہوا۔ ابر آیا، زوردار ہوائیں چلنے لگی، لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ یونس علیہ السلام جا چکے ہیں اور اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ سارے لوگ میدان میں جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا شروع کرے، اپنے بچوں کو، بڑوں کو، جانوروں کو، سب کو لا کر اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگے۔ لیکن اللہ کا قانون تبدیل ہوا، لوگوں کی توبہ استغفار قبول ہوئی، آنے والا عذاب ٹل گیا، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو عبرت سکھانے کی خاطر ایک آزمائش میں مبتلا کیا، ایک سخت امتحان میں مبتلا کیا۔ ادھر تو قوم نے کہا کہ اگر پیغمبر اب آ جائیں ہمارے پاس تو ہم ان کی بات مان لیں گے، ان پر ایمان لائیں گے، اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دے، آنے والے عذاب کو ٹال دے۔ تو عذاب ٹل گیا۔ دنیا تمام کی تاریخ میں یہ یونس علیہ السلام کی قوم کا ہی ایک واقعہ ہے جس میں عذاب کے آثار دکھنے کے بعد قوم نے توبہ کی اور ان پر آنے والا عذاب ٹل گیا۔ ادھر یونس علیہ السلام کا حال یہ بیان کیا گیا کہ اذ ابقى الى الفلك المشحون، یونس علیہ السلام اپنی بستی کو چھوڑ کر دریا کی طرف چلے گئے، سمندر کی طرف چلے گئے۔ کشتی اس میں جا رہی تھی، اس میں سوار ہو گئے تو کشتی اوور لوڈڈ تھی، لوگ بہت زیادہ اس میں سوار ہو گئے تھے، اور ایک آدمی کے اضافے کے نتیجے میں ڈر تھا کہ کشتی ڈوب جائے گی۔ اعلان ہوا کشتی میں کہ ایک آدمی اس کشتی میں زائد آ گیا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی یہاں پر بھاگ کر آ گیا ہے۔ اگر وہ آدمی اس کشتی سے نہیں نکلے گا تو کشتی ساری ڈوب جائے گی۔ اس لیے تمام لوگوں سے گزارش کی گئی کہ کون آدمی ایسا ہے جو بھاگ کر آیا ہے وہ خود اپنی مرضی سے کشتی سے اتر جائے، ورنہ یہ کشتی ڈوب جائے گی۔ تو کوئی بھی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اگر کوئی آدمی نکلے گا تو ایک پریشانی تو یہ ہے کہ بھاگ کے آیا تو آدمی گٹ جائے گا، اگر نہیں نکلے گا تو کشتی ڈوب جائے گی، اس لیے کوئی نہیں نکلا۔ تو بہرحال جو آدمی بھاگ کر آ گیا ہے اس کے دل میں ڈر و خوف تو رہتا ہی ہے۔ یونس علیہ السلام بھی گھبرائے ہوئے تھے کہ اتنے میں جب دیکھا گیا کہ کوئی آدمی اترنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر تمام مسافرین کے ناموں کا قرعہ ڈالا گیا، ڈرا کیا گیا نام لکھ کر کہ جس کا نام اٹھے گا وہ اس کشتی سے وہ نکل جائے۔ تو جب ڈرا کیا گیا، قرعہ ڈالا گیا تو اس میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں نے یونس علیہ السلام کو نکال دیا اور ان کو جو ہے سمندر کے اندر ڈال دیا، یہاں تک کہ سمندر میں جب وہ چلے گئے تو ایک مچھلی نے ان کو کھا لیا، زندہ نکل گئی۔ سمندر کی مچھلیاں آج تو ہر آدمی دیکھ سکتا ہے ٹی وی پہ، رات دن شارک ہے اور ویل ہے اور بڑی بڑی مچھلیاں ہیں جو چھوٹے چھوٹے جانوروں کو تو آسان سے نگلتی رہتی ہے، ثابت نگل لیتی ہے، بڑی مچھلی جہازوں کو الٹ دیتی ہے، بڑے بڑے شپ کو الٹ دیتی ہے۔ تو کوئی مچھلی نے یونس علیہ السلام کو کھا لیا۔ پھر تفصیلات تو اس کی بہت زیادہ ہیں دیگر مقامات پر، مختصر یہ ہے کہ وہ مچھلی بھی چھوٹی تھی جس نے یونس علیہ السلام کو کھا لیا، اور ایک مچھلی آئی اور اس نے وہ مچھلی کو کھا لیا جس نے یونس علیہ السلام کو کھا لیا۔ اس سے بڑی مچھلی نے چھوٹی مچھلی کو ثابت نکل دیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو 2 مچھلیوں کے پیٹوں میں پہنچا دیا، اور یہ بڑی مچھلی جو وہ مچھلی کو کھا گئی تھی وہ جا کر سمندر کی تہہ میں بیٹھ گئی۔ سورہ انبیاء میں اس کا تذکرہ ہے 17ویں پارے میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے ہم کو پکارا 3 اندھیریوں میں، ایک اندھیری پہلی مچھلی کے پیٹ کی، دوسرا اندھیرا دوسری مچھلی کے پیٹ کا، اور تیسرا اندھیرا سمندر کی تہہ کا۔ سمندر کی تہہ میں بھی اندھیرا ہوتا ہے، اور اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ جب رات ہو جاتی ہے تو سمندر میں کتنا گہرا اندھیرا ہوتا ہے۔ زمین پہ ہم رہتے ہیں، مختلف قسم کی روشنیاں زمین پہ پڑتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے لائٹ جب بند ہو جاتی ہے تو آدمی کے ہوش اڑ جاتے ہیں، ہر کوئی گھبرانے لگتا ہے، نکل کے باہر آ جاتا ہے گھروں، اور اگر چاندنی نہ ہو تو پھر ساری زمین اندھیری ہو جاتی ہے، راستہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے، زمین پر یہ اندھیرا ہوتا ہے۔ تو سمندر میں تو نہ لائٹ کا سسٹم ہے نہ کچھ ہے، اور سینکڑوں
کلومیٹر نیچے جو سمندر کی تہ ہوگی اس کے اندر روشنی کیسے پہنچے گی؟ اور اگر رات کا وقت ہو جائے، رات بھی اندھیری ہو، چاندنی بھی نہ ہو، تو پھر اس اندھیرے کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ تو سمندر کی تہ کا اندھیرا، پہلی مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دوسری مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے بندے یونس علیہ السلام نے ہم کو 3 اندھیریوں میں پکارا۔ اور سورہ انبیاء میں وہ پکار جو یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تھا اس کا تذکرہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو ان الفاظ میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی نہیں ہے اللہ آپ کے سوا، آپ کی ذات پاک ہے اور میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اسی کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ لوگ پڑھتے ہیں نا، بہت سارے آیت کریمہ کا ختم ہے، بھائی آئیے ہمارے پاس 100 لاکھ مرتبہ پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں تاکہ ہمارا کوئی کام بن جائے، کوئی مصیبت آنے والی ہے ٹل جائے۔ یہ اصل میں یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ یونس علیہ السلام نے دعا مانگی تو بار بار یونس علیہ السلام نے پڑھتے تھے۔ تو جب اللہ کا حکم ہوا، ادھر قوم نے توبہ استغفار کیا اور ادھر یونس علیہ السلام کی آزمائش ختم ہوئی اور انہوں نے اللہ کو پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ زمین کے کنارے آئے۔ مچھلی کے پیٹ میں بے چینی ہوئی، زمین کے کنارے آئے، آ کر اس نے کھینچی تو چھوٹی مچھلی باہر نکلی۔ پھر اس مچھلی کو حکم ہوا، اس نے کھینچی تو اس میں سے یونس علیہ السلام برآمد۔ اور کئی دن یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس کے بعد جب باہر آئے تو ان کا جسم بہت ہی پتلا پڑ گیا تھا، جیسا کوئی کھائی ہوئی چیز ختم ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، ایسے ہی پورا جسم گل گیا تھا۔ وہی کیفیت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ بھاگ کر کشتی میں پہنچے، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو کشتی والوں نے قرا کیا تو یونس علیہ السلام قصوروار قرار پائے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر اس کے بعد ان کو مچھلی نے اپنا نوالا بنا لیا اور وہ بہت ہی الزام کھائے ہوئے تھے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اور اگر یونس علیہ السلام ہماری تسبیح نہ کرتے تو لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ہم مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو قیامت تک رہنے دیں۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ڈال دیا ہم نے ان کو ایک چٹیل میدان میں اور وہ بیمار تھے۔ ایک ایسے جزیرے میں یونس علیہ السلام کو لا کے مچھلی نے ڈال دیا جہاں کوئی انسانی آبادی نہیں تھی، کھانے پینے کی کوئی چیزیں نہیں تھی، کوئی جھاڑ نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا۔ وہاں پر یونس علیہ السلام جب ڈال دیے گئے تو حالت بہت پتلی پڑ گئی تھی۔ کچھ دن وہاں پر رہے، دھوپ اور ہوا لگی تو جسم سوکھ کر تھوڑا سا نارمل ہوا۔ اس کے بعد بھوک لگی یونس علیہ السلام کو تو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت سے وہاں پر ایک بیل نما پودا اگایا۔ وہ بیل نما پودا اگا، اس کے اوپر ایک پھل لگا، اور بعض لوگوں کا خیال ہے، حقیقت تو اللہ کو معلوم، لیکن بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ تربوز کی بیل تھی، اس پہ تربوز جیسا کوئی پھل لگتا تھا، اس کو کھا کر یونس علیہ السلام ایک زمانے تک زندہ رہے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، اور وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے گئے، وہ بڑے بیمار ہو گئے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور اگایا ہم نے اس پر ایک درخت بیل والا، یہاں پر بیل والے درخت کا ذکر ہے، اور تربوز کی بیل ہوتی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، پھر اس کے بعد ہم نے ان کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جس میں 1,00,000 آدمی آباد تھے۔ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ، پھر وہ سارے لوگ ان پر ایمان لائے اور ان سے فائدہ اٹھانے لگے۔ یہ یونس علیہ السلام کے زمانے کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بعض مفسرین اور مورخین نے اس پر بحث کی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے واقعے سے پہلے ہی رسول تھے یا بعد میں رسول بنائے گئے۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے کہ یونس علیہ السلام پہلے رسول بنائے گئے لیکن بعد میں، لیکن قرآن مجید کے اسلوب سے یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ یونس علیہ السلام پہلے رسول بنائے گئے، قوم کے اندر انہوں نے تبلیغ کا کام کیا، قوم نے انکار کیا، اس کے بعد بیزار ہو کر یونس علیہ السلام نے بچی کو چھوڑ دیا تھا اور اسی کے نتیجے میں وہ مچھلی کا واقعہ پیش آیا۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ یونس علیہ السلام پہلے ہی رسول بنا دیے گئے۔ اذ ابق الى الفلك المشحون، جبکہ وہ بھاگے پھر بھری ہوئی کشتی میں سوار ہوئے۔ لفظ ابقا اباقن سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں کسی غلام کا اپنے آقا کے پاس سے بھاگ جانا۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اس وجہ سے استعمال فرمایا کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف سے وحی کا انتظار کیے بغیر روانہ ہو گئے تھے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں اور ان کی معمولی سی لفظش بھی بڑی گرفت کا سبب بن جاتی ہے۔
اس لیے سخت لفظ استعمال کیا گیا۔ قرآن دازی کا حکم، یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن دازی کے ذریعے نہ کسی کا حق ثابت کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کو مجرم قرار دیا جا سکتا ہے۔ مثلا قرآن کے ذریعے کسی کو چور ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر دو آدمیوں میں اختلاف ہو کہ فلاں جائیداد کسی کی ملکیت ہے، کس کی ملکیت ہے، تو قرآن کے ذریعے سے اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں قرآن دازی اس موقع پر جائز ہے، بلکہ بہتر ہے جہاں ایک شخص کو شرعاً مکمل اختیار حاصل ہو کہ وہ چند جائز راستوں میں سے کسی بھی راستے کو اختیار کرے۔ اب وہ اپنی مرضی سے کوئی راستہ متعین کرنے کے بجائے قرآ ڈال کر فیصلہ کرے۔ مثلا جس شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہوں، اسے سفر میں جاتے وقت یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جس بیوی کو چاہے ساتھ لے جائے۔ اب وہ اپنی مرضی سے ایسا کرنے کے بجائے قرآن دازی کے ذریعے کسی کو ساتھ رکھ لے تو بہتر ہے، تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ یہ قرآن ڈالنے یا ڈرا کرنے کا طریقہ بتایا گیا کہ کس کام میں قرآن ڈالا جا سکتا ہے اور کس کام میں قرآن سے کام نہیں چلتا۔ جیسے جائیداد وغیرہ کا فیصلہ ہے، اس کے تو حقوق متعین ہے، اس کے اندر قرآن سے فیصلہ نہیں کیا ہے۔ لیکن بیویوں وغیرہ کا معاملہ ہے، جیسے حج کا بھی معاملہ ہے کہ حج میں سینکڑوں ہزاروں درخواستیں آتی ہیں، لیکن جانے والوں کی تعداد تو فکس ہے، اتنے ہزار سے زائد آدمی نہیں بھیجے جا سکتے، جبکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ خواہش مند ہیں حج کرنے کے لیے۔ تو اسی صورت میں سب کے نام ڈال کر پورا کیا جاتا ہے، جس کا نام نکلا اس کو بھیج دیا جاتا ہے، دوسروں کو انتظار کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں بھی قرآن دازی سے کسی کو مجرم ثابت کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ پوری کشتی کو بچانے کے لیے کسی کو بھی دریا میں ڈالا جا سکتا تھا۔ قرآن کے ذریعے اس کی تعین کی گئی۔ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، بس وہ مغلوب ہو گئے۔ ادحاض کے لغوی معنی ہے کسی کو ناکام بنا دینا، مطلب یہ ہے کہ قرآن دازی نے انہی کا نام نکل آیا اور انہوں نے اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا۔ اس پر خودکشی کا شبہ نہ ہونا چاہیے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ کنارہ قریب ہو اور وہ تیراکی کے ذریعے وہاں تک پہنچنے کا ارادہ رکھتے۔ تو یونس علیہ السلام خود بخود جو ہے، جب ان کا نام نکلا تو وہ خود سمندر کے اندر کود گئے، اور ان کا وہ کودنا کوئی خودکشی کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ کیونکہ اب اللہ کی مرضی بھی تھی اور اللہ کی طرف سے ان کو یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ بہرحال ان کو کشتی میں سے نکلنا ہے، تو وہ نکلے اور اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت کے مطابق مچھلی کا شکار۔ فلولا انه كان من المسبحين، اس آیت سے سمجھنا غلط ہے کہ اگر یونس علیہ السلام تسبیح نہ کرتے تو مچھلی قیامت تک زندہ رہتی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس مچھلی کے پیٹ میں ہی حضرت یونس علیہ السلام کی قبر بنا دی جاتی، یعنی ہمیشہ کے لیے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تسبیح اور استغفار سے مصائب دور ہوتے ہیں۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ مصائب اور آفتوں کو دور کرنے میں تسبیح اور استغفار خاص اہمیت کے حامل ہے۔ سورہ انبیاء میں گزر چکا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یہ کلمہ خاص طور سے پڑھتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کلمے کی برکت سے انہیں اس آزمائش سے نجات عطا فرمائی اور وہ مچھلی کے پیٹ سے صحیح سالم نکلا۔ تو یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بڑا مؤثر ہے۔ کسی مصیبت، کسی آفت اور پریشانی کے موقع پر اگر یہ کوئی آدمی یہ کلمہ پڑھتا رہے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ اس کی وہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی یہ کلمہ پڑھا اور وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ بہت سے بزرگوں کا یہ تجربہ رہا ہے کہ کسی بھی مصیبت کے موقع پر انہوں نے خاص مقدار میں، لوگوں میں تو سوالات بول کے مشہور ہے، لیکن کوئی بھی خاص مقدار میں 1000 بار، 2000 بار، 4000 بار، جتنا اللہ نے توفیق دی اتنا زیادہ اس کلمے کو اگر پڑھا جائے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح اور استغفار یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے بڑی بڑی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ کسی کو کسی قسم کی کوئی مصیبت آ جائے، بیماری ہو، تجارت میں نقصان ہو، نوکری کا چلے جانا ہو، جائیداد کا نقصان ہو، چوری ڈاکہ وغیرہ کچھ بھی ہو جائے، کوئی دشمن کا خطرہ ہو، ہر حالت میں توبہ کی جائے اور اللہ سے استغفار کیا جائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، چاہے وہ یونس علیہ السلام کے الفاظ میں ہو یا دیگر پیغمبروں کے الفاظ میں ہو۔ آدم علیہ السلام کی توبہ کے الفاظ بھی قرآن میں ہیں اور دوسرے پیغمبروں کے الفاظ بھی قرآن میں ہیں۔ جو بھی آیات قرآن کی ہو یا حدیث سے جو دعائیں ثابت ہیں وہ دعائیں اور اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کی جائے اور استغفار کیا جائے تو اس سے بڑی بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ ابو داؤد میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں کی تھی
یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسے جو مسلمان بھی کسی مقصد کے لیے پڑھے گا اس کی دعا قبول ہوگی، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ دعائیں پڑھ کر یاد کر لینی چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ کوئی مصیبت میں گرفتار ہو گئے، ایک صاحب بہت بیمار ہو گئے، آپریشن کرانے کی نوبت آئی، آپریشن بھی کرا لیا، آپریشن تو ہو گیا لیکن وہ جو آپریشن سے پہلے جو کیفیت تھی وہ کیفیت نہیں گئی، وہ باقی، ہاتھ پیر گر گئے، نروس سسٹم ڈاؤن ہو گیا، باڈی پوری بے قابو ہو گئی، ایک زندہ لاش کی طرح پڑے۔ ان کو بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا، کسی نے کوئی وظیفہ بتایا، کسی نے کوئی وظیفہ بتایا، کسی نے کہا کہ سبحان اللہ پڑھیے، کسی نے کہا استغفار پڑھیے، کسی نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیے، تو پڑھتے ہی نہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اصل میں پڑھنے ہی نہیں آتا، پڑھنا سیکھے ہی نہیں۔ اب الفاظ بول رہے تو زبان پہ چڑھتے ہی نہیں آتے، تو یہ ایک الگ مصیبت ہے۔ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، علاج کروانا چاہتے ہیں، روحانی علاج بھی کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں کسی نہ کسی کے پاس، کوئی مول صاحب کوئی وظیفہ بتا دیے، یہ سورہ پڑھو، یہ آیتیں پڑھو، یہ تسبیح پڑھو، پڑھنی نہیں ہے، لکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ پڑھا۔ اب امتحان کا زمانہ ہے، بہت سے بچے مول صاحب پاس ہونے کے لیے کوئی دعا بتائیے، کوئی دعا بتا دیے، لکھ کے دے دیے، یہ دعا پڑھو، جیسے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، ایک عام دعا ہے، کوئی بھی آدمی کسی بھی کام کے لیے پڑھ سکتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ ہی بہت کافی ہے، بہترین کا خاص، بہترین ہماری وکالت کرنے والا ہے، یہ اس کا مطلب ہے، لکھ کے دیے، پڑھو، پڑھنی نہیں ہے۔ کوئی بولے بھائی کوئی کام بننا ہے، سورہ نصر پڑھو، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یاد ہی نہیں ہے، سورہ یاد نہیں ہے، پڑھنی نہیں ہے۔ تو پڑھنا اگر کسی کو نہ آئے، جہالت کا کوئی آدمی شکار ہو جائے تو پھر اس کا کون علاج کرے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے جاہلوں کا استحصال کرتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ عورتوں میں یہ بیماری بہت عام ہے، اور لوگوں کے اندر یہ بھی خیال ہے کہ ہم پڑھے تو کیا ہوتا، کوئی پڑھے تو اثر ہوتا، کوئی دوسرے پڑھے تو اثر ہوتا۔ ہمارے اندر ایک تو مصیبت یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنے گناہوں کا احساس ہے، ہم بہت گناہ گار ہیں بھائی، ہماری کا دعا قبول ہوتی، ہم پڑھے تو کون سنتا، دنیا کے لوگ نہیں سنتے، اللہ میاں کا سنتے سمجھتے، تو لہذا پڑھتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جاتے ہیں کسی ملا کے پاس، کسی عامل کے پاس، اس کو بولتے ہیں تو پڑھ کے پھونک، تسبیح لکھ کے دے، تعویذ لکھ کے دے، پلیتے لکھ کے دے، کوئی جلانے کو بولتا، کوئی دھوکے پینے کو بولتا، کوئی کچھ بتاتا، کوئی کچھ بتاتا۔ تو اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک تو جاہل ہوتے، پڑھنا لکھنا بالکل نہیں جانتے، کوئی چیز ان کو پڑھنے کے لیے دی جاتی ہے تو ان کو پڑھنے ہی نہیں آتی، اور کوئی پڑھنے والے بھی ہیں، پڑھنا لکھنا جانتے بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، تو ان کو ایک عقیدہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہم پڑھے تو کیا ہوتا، انہوں پڑھے تو ان کی زبان میں اثر ہے۔ سمجھ، یہ بات صحیح ہے کہ بعض لوگوں کی زبان میں اثر ہوتا ہے، لیکن ہم بھی تو اسی اللہ کے بندے ہیں۔ جیسے کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو یہ سمجھتی ہے کہ کچھ بھی ہو میں بھی تو تمہارا بیٹا ہوں نا، میری بات کیوں نہیں سنتے، یہ احساس رہتا نہیں رہتا؟ جیسے ہم ماں باپ پہ اپنا حق جتاتے ہیں، ایسے ہی اللہ پر بھی ہمارا حق ہے، ہم بھی اللہ کے ویسے ہی بندے ہیں جیسے سب بندے ہیں۔ پھر جیسے اللہ اس کی دعا سنتا ہے تو ہماری کیوں نہیں سنتا؟ ہماری بھی سنتا ہے، اور گناہگار کی بھی سنتا ہے۔ یہ بات ذہن میں ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا کہ میں بھی دعا کرا تو قبول ہوں گی، بس میں بھی دعا کروں گا، میں سجدے میں دعا کروں گا، میں ہاتھ اٹھا کر دعا کروں گا، تو کیوں دعا قبول نہیں ہوگی؟ یہ یقین اگر ہوگا تو آدمی کو پریشانی نہیں ہوگی، وہ خود دعا کرے گا، اور اللہ کی ذات پر یقین کر کے دعا کرے گا تو یقیناً اس کی دعا قبول ہوگی۔ کوئی دعا اللہ کے پاس ایسی نہیں ہے جو قبول نہ ہوتی، وہ اللہ جو جانوروں کی سنتا ہے، جو جانوروں کو رزق دیتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اب تو جنگلوں کے حالات کے معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں رہا، کتنے ایسے واقعات، کیا آپ دیکھیے ایک شیر ہے کسی ہرن کے پیچھے بھاگ رہا ہے، عام طور پہ تو ہرن شیر کا شکار ہو ہی جاتا ہے، کتنا بھاگو، لیکن کچھ ایسے بھی حالات پیش آتے ہیں کہ کسی ہرن نے پیچھے سے 2 لاکھ جمع کے شیر کے منہ کے اوپر ماری تو شیر گھبرا کے پلٹ کے بھاگ گیا اور اس کی جان بچ گئی۔ ایسے کتنے حالات ہوتے ہیں؟ تو کوئی جانور اپنی طرف سے پورے یقین کے ساتھ کوشش کرتا ہے، چیخا مارتا ہے،
اپنی زبان میں اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، تو پھر ہماری حفاظت کیوں نہیں کرے؟ ہماری بھی حفاظت اللہ کر سکتا ہے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اس یقین کے ساتھ جب کوئی بندہ توبہ استغفار کرے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، تو یقیناً اس کا کام بنتا ہے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، بس ہم نے ان کو ایک میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت مزمحل تھے۔ العراء کے معنی ہے کھلا میدان جس میں کوئی درخت نہ ہو۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو گئے تھے اور جسم پر بال بھی باقی نہیں رہے تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے ان پر ایک بیل دار درخت بھی اگا دیا۔ یقطین ہر اس درخت کو کہتے ہیں جس کا تنا نہ ہو، جس کا اسٹم نہ ہو، اور وہ بیل ہوتی ہے۔ روایت میں ہے کہ یہ کدو کی بیل تھی۔ اس درخت کو اگانے کا منشا یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ سایہ حاصل ہو۔ یہاں شجرتن کا لفظ بتا رہا ہے کہ یا تو اس کدو کی بیل کو اللہ نے معجزے کے طور پر تنے دار بنا دیا تھا، یا کوئی اور درخت تھا جس پر وہ بیل چڑھا دی تھی تاکہ اس سے گھنا سایہ مل سکے، ورنہ بیل سے سایہ ملنا مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس بیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کو سایہ بھی دینا چاہتے ہو، کیونکہ کھلے میدان میں جب آ گئے تو مکان ہے نہ کوئی سایہ ہے، تو درخت سے پھل بھی مل جائے اور اس سے سایہ بھی مل جائے۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے ان کو 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ آدمیوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ یہاں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ہے، ان کو اس شک کے اظہار کی کیا ضرورت ہے کہ 1,00,000 یا اس سے زیادہ آدمی تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جملہ عام لوگوں کی مناسبت سے کہا گیا ہے، یعنی ایک عام آدمی انہیں دیکھتا تو یہ کہتا کہ ان کی تعداد 1,00,000 یا اس سے کچھ اوپر ہے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ یہاں شک کا اظہار مقصود ہی نہیں ہے، انہیں 1,00,000 بھی کہا جا سکتا ہے اور اس سے زیادہ بھی، اور وہ اس طرح کہ اگر کثر کا لحاظ نہ کیا جائے تو اس کی تعداد 1,00,000 تھی، اور اگر کثر کو بھی شمار کیا جائے تو 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے، طریقہ ہے کہ وہ کسی بھی فیگر کو متعین کر کے نہیں بتاتے۔ حدیث میں بھی آپ دیکھیں گے 70,000 کا لفظ آتا ہے، 70,000 سے زائد، 70 ماؤں سے زائد محبت رکھنے والا، تو 70 تو ایک لفظ ہے، لیکن اس سے زائد بول تو اور کتنے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ایک اندازہ انسان کو قائم کر لینا چاہیے کہ جب 70 ماؤں کی محبت اتنی ہے، ایک ماں کی اتنی ہے تو 70 کی کتنی ہے، اور اللہ 70 سے زیادہ ماؤں کی محبت رکھتا ہے تو اس کی محبت کا کون اندازہ لگا؟ ایک غیر معمولی اندازہ لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فگر پھر اس کے بعد اس سے زائد کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں بھی وہ اندازہ اختیار کیا گیا ہے کہ یونس علیہ السلام کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ یہ جملہ چونکہ مچھلی کے واقعے کے بعد آیا ہے، اس لیے اس کے بعد مفسرین نے نتیجہ نکالا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بعثت اس واقعے کے بعد ہوئی تھی۔ علامہ بغوی نے یہاں فرما دیا کہ اس آیت میں نینوا کی طرف بعثت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ مچھلی کے واقعے کے بعد انہیں ایک دوسری امت کی طرف بھیجا گیا جس کی تعداد 1,00,000 سے زائد تھی، لیکن قرآن کریم اور روایات سے ان کے اس اقوال کی تائید نہیں ہوتی۔ یہاں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے شروع ہی میں آپ کی رسالت کا تذکرہ صاف بتا رہا ہے کہ مچھلی کا واقعہ رسول بننے کے بعد پیش آیا ہے۔ اس کے بعد یہاں اس جملے کو دوبارہ اس لیے لایا گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی تندرستی کے بعد انہیں دوبارہ وہیں بھیجا گیا تھا۔ یہاں یہ واضح کر دیا کہ وہ لوگ معدود چند افراد نہیں تھے، بلکہ ان کی تعداد 1,00,000 سے بھی زیادہ تھی۔ یعنی یونس علیہ السلام جس بستی میں آئے تھے شروع سے ہی، اس بستی کا نام نینوا، نینوا میں یونس علیہ السلام آئے اور پھر مچھلی کے پیٹ میں گئے، پھر وہاں سے واپس آنے کے بعد بھی اب یا تو دوسری قوم کی طرف بھیجے گئے یا اسی قوم کی طرف بھیجے گئے، لیکن جو بھی قوم کی طرف بھیجے گئے ان کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ فآمنوا فمتعناهم إلى حين، بس وہ ایمان لائے تو ہم نے ان کو ایک زمانے تک عیش دیا۔ ایک زمانے تک کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ دوبارہ کفر و شرک میں مبتلا نہیں ہوئے ان پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کر لی تھی، جب یونس علیہ السلام واپس آ گئے قوم کی طرف تو ساری قوم یونس علیہ السلام پر ایمان لائی، اور جب وہ ایمان لائے تو اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو برکتیں دی اور بڑے عیش و آرام کے ساتھ ایک زمانے تک وہ دنیا میں قائم تھے۔ یہاں پر یونس علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ختم ہوا۔ اس واقعے میں ایک بات اور وضاحت کے ساتھ بتائی جا رہی ہے کہ یہ بات سورہ یونس کی تفسیر میں بھی واضح ہو چکی ہے، اور اس آیت سے بھی واضح ہوتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر سے جو عذاب ٹلایا گیا وہ اس لیے کہ آپ کی قوم بر وقت ایمان لے آئی۔ اس سے پنجاب کے جھوٹے نبی مرزا غلام احمد قادیانی کی اس تلبیس کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ جب اس نے اپنے مخالفوں کو یہ چیلنج کیا کہ اگر وہ اسی طرح مخالفت کرتے رہے تو خدا کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ فلاں وقت تک عذاب الہی آ جائے گا، لیکن مخالفین کی جدوجہد اور تیز ہو گئی، پھر بھی عذاب نہ آیا،
تب ناکامی کی ذلت سے بچنے کے لیے قادیانی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چونکہ مخالفین دل میں ڈر گئے ہیں اس لیے ان پر سے عذاب ٹل گیا، جس طرح یونس علیہ السلام کی قوم پر سے ٹل گیا تھا۔ لیکن قرآن کریم کی آیت اس تعویل باطل کو مردود قرار دیتی ہے، اس لیے کہ قوم یونس علیہ السلام تو ایمان کی وجہ سے عذاب سے بچی تھی۔ اس کے برعکس مرزا قادیانی کے مخالفین نہ صرف یہ کہ ایمان نہیں لائے بلکہ ان کی مخالفانہ جد و جہد اور تیز ہو گئی۔ ایک موجودہ دور کے ایک فتنے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اس دور میں قادیانی لوگ بھی ہیں اور وہ غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ جس وقت غلام احمد قادیانی یہاں زندہ تھا، قادیان میں پنجاب کا علاقہ ہے، وہاں پر مسلمانوں نے غلام قادیانی کی مخالفت کی تو اس نے بہت سارے کام کیے، بڑی تفصیلات ہیں اس کی۔ یہاں پر ایک اشارہ کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب لوگوں نے بڑی مخالفت کی تو اس نے کہا کہ جس طرح پیغمبروں کے نہ ماننے پر قوموں کے اوپر عذاب آیا، تم لوگ بھی میری نبوت کو نہیں مان رہے ہو، تم پر بھی فلاں دن تک عذاب آ جائے گا۔ اس نے ڈیٹ فکس کر، ڈیڈ لائن مقرر کر دی اور کہا کہ فلاں ڈیٹ تک تم پر عذاب آ جائے گا، تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ ڈیٹ گزر گئی، عذاب نہیں آیا۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ جس طرح یونس علیہ السلام کی قوم دل میں ڈر کر اللہ کو پکارنے لگی تو ان پر سے عذاب ٹل گیا، تم لوگ بھی دل میں ڈر گئے ہیں اس لیے تم پر عذاب نہیں آیا۔ تو اس کا جواب یہاں دیا گیا ہے کہ اس زمانے سے آج تک بھی مسلمان سب کے سب قادیانیوں کے خلاف ہیں اور کھلم کھلا ان کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس کا بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے ساری دنیا میں کام ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان مل کر قادیانیوں کو کافر قرار دیے ہیں، اور وہ لوگ کافر ہیں حقیقت میں اس لیے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کیا اور غلام قادیانی کو اپنا نبی مان لیا ہے، اور پھر قیامت تک کے پیغمبروں کے آنے کے سلسلے کو جاری سمجھا ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات اور ایمان کے عقائد کے خلاف ہے، اس لیے وہ لوگ کافر ہیں۔ اس کی تشریح کی گئی کیونکہ اس نے اپنے زمانے میں ایک واقعے کو یونس علیہ السلام کی قوم کی طرف بتایا تھا، اس لیے اس کا یہاں جواب دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله۔